السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 25۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، وہ حج جو قبول ہو۔ یعنی حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو دکھاوے اور گناہوں سے پاک ہو۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی پہلے سے بہترین طریقے پر گزارے۔ حدیث نمبر 26۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعد رضی اللہ عنہ خود بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں آدمی کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلمان۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے بارے میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کیا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے فلاں آدمی کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلمان۔ پھر میں تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آپ اس کے بارے میں جو جانتا تھا اس نے مجبور کیا، تو میں نے تیسری بار وہی عرض کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا۔ اس کے بعد آپ کہنے لگے، اے سعد، میں ایک آدمی کو کچھ دیتا ہوں، حالانکہ دوسرے آدمی کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں، اس اندیشہ کے پیش نظر کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ دوزخ میں نہ ڈھکیل دے۔ معلوم ہوا کہ جس کے اندرونی حالات کا علم نہ ہو اسے مومن نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اندر کی باتوں پر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اس کے ظاہری حالات کے پیش نظر اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 27۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی سی ناپسند بات تجھ سے دیکھے تو کہنے لگتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا۔ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور دوسرا وہ کفر ہے جس کا کرنے والا گنہگار تو ضرور ہوتا ہے لیکن اسلام سے نہیں نکلتا۔ اس مضمون سے دوسری قسم کا کفر مراد ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں کے کرنے سے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔